واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 384۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ غداروں کو سلطان ایوبی نے اتنا کمزور اور بے بس کر دیا ہے کہ وہ اب ہمارے کسی کام کے نہیں رہے۔ اب کوئی مسلمان حکمران ایسا نہیں رہا جو صلاح الدین ایوبی پر عقب سے حملہ کرے۔ ہم نے حشیشین کو بھی آزما دیکھا ہے، وہ 4-5 قاتلانہ حملوں میں بھی اسے قتل نہیں کر سکے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار اور کوئی حل اور راستہ نہیں رہا کہ ہم مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی پر یلغار کریں، لیکن اپنے جرنیلوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ حملے میں پہل ایوبی کو کرنے دیں۔ اس کی مجھے 2 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی فوجوں کو اتنی دور نہیں لے جانا چاہیے کہ رسد کے راستے مسدود اور خطرناک ہو جائیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جس طریقے کی جنگ لڑتا ہے اس سے ہمیں اپنی فوج دور دور تک پھیلانی پڑتی ہے۔ اب جبکہ دشمن کے علاقے میں ہمارا کوئی حامی نہیں رہا، اس لیے ہمیں حملے کا خطرہ سوچ سمجھ کر مول لینا چاہیے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق صلاح الدین ایوبی یروشلم کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ اس کی پیش قدمی کا راستہ کون سا ہوگا، اور وہ سیدھا یروشلم کی طرف آئے گا یا کیا کرے گا۔ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم اکیلے اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اب تم متحد ہو گئے ہو۔ صلیب اعظم کو یہاں اٹھا لینے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب ایک ہی بار صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاؤ کہ تم دشمن کے خلاف یکجان ہو کر لڑو گے، اور ذاتی رنجشوں اور ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے متحدہ مفاد کے لیے لڑو گے، اور یہ مفاد صلیب اعظم اور یسوع مسیح کے عقیدے کا ہوگا، اور تم سب اسلام کے خاتمے کے لیے لڑو گے۔ ناظرین سب اٹھے، انہوں نے صلیب پر ہاتھ رکھے، اور اقرا کے پادری نے حلف کے جو الفاظ کہے وہ سب نے دہرائے۔ ناظرین دوسرے دن سب بہت دیر سے جاگے۔ رات جب پادری نے انہیں چھٹی دی تو وہ شراب اور رقص میں مگن ہو گئے۔ وہ اپنی اپنی پسند کی لڑکیاں ساتھ لائے تھے، ان کے حسن و جمال، نیم عریاں جسم، کھلے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں، ناز و ادا اور شراب نے اس خطے کو جنت ارضی بنائے رکھا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر صلیبیوں کے اس شاہانہ کیمپ میں نیند نے موت کا سکوت طاری کر رکھا تھا۔ ناظرین شہزادہ ارنات کے خیمے سے ایک جوان سا لڑکی نکلی، بہت ہی خوبصورت اور لمبے قد کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ دلکش تھا اور اس کی آنکھوں میں سحر تھا، لیکن یہ رنگ اور یہ آنکھیں صلیبی یا یہودی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ یہ سوڈان، مصر یا دمشق جیسے علاقوں کی پیداوار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے حسن کی یہی ضمانت کافی تھی کہ ارنات اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ ناظرین اسے دیکھ کر ایک بوڑھی خادمہ دوڑتی اس تک پہنچی، وہاں جو فوج ان حکمرانوں کے ساتھ گئی تھی اس کی اتنی نفری نہیں تھی جتنی تعداد نوکروں اور نوکرانیوں کے ساتھ تھی۔ اس لڑکی کو ارنات پرنسس لیلا کہا کرتا تھا۔ وہ شکل و صورت اور قد بد سے شہزادی ہی لگتی تھی۔ اس نے خادمہ سے کہا، صرف میرے لیے ناشتہ جلدی لاؤ اور بگی تیار کرو، میں اس علاقے کی سیر کو جا رہی ہوں۔ ناظرین ارنات گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہاں تو صرف پادری صبح سویرے جاگا اور عبادت کر کے پھر سو گیا تھا۔ لیلا کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ ناشتہ آنے تک وہ تیار ہو گئی، اور جب ناشتہ کر چکی تھی تو بھگی آ چکی تھی۔ یہ 2 گھوڑوں کی خوبصورت بھگی تھی۔ کرک سے ارنات کے ساتھ وہ اسی بھگی میں آئی تھی۔ بھگی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے بھگی بان سے کہا، یہ علاقہ بہت خوبصورت لگتا ہے، میں سیر کے لیے جانا چاہتی ہوں، تم اس جگہ سے واقف تو نہیں ہوگے؟ اچھی طرح واقف ہوں شہزادی محترمہ، بھگی بان نے جواب دیا۔ اگر آپ سیر کے لیے جانا چاہتی ہیں تو میں کمان اور ترکش لیے چلتا ہوں، آپ شکار بھی کھیل سکتی ہیں۔ یہاں ہرن زیادہ تو نہیں، لیکن کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں، خرگوش عام ہیں، پرندے بھی ہیں۔ لیلا نے مسکرا کر کہا، کیا تم مجھے تیر انداز سمجھتے ہو؟ جاؤ لے آؤ، کوئی مشکل نہیں۔ بھگی بان نے کہا، آپ لڑائی پر تو نہیں جا رہی؟ شکار پر چلایا ہوا تیر خطا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ ناظرین وہ دوڑتا گیا اور کمان اور ترکش اٹھایا۔ ناظرین وہ
وہ دوڑتا گیا اور کمان اور ترکش اٹھا لایا۔ بھگی خیمہ گاہ سے بہت دور چلی گئی۔ یہ خطہ سرسبز تھا، درخت بھی خاصے تھے اور اونچی نیچی ٹیکریاں تھی۔ مارچ اپریل کے دن تھے، بہار کا موسم تھا، اس سے یہ خطہ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ بھگی آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ ایک جھنڈ کے نیچے لیلا کے کہنے پر بھگی رک گئی اور وہ اتری۔ اس کا بھگی بان سیبل نام کا عیسائی تھا اور انہی علاقوں کا رہنے والا تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر ہوگی، خوبرو اور دراز قد جوان تھا، اسی لیے اسے ارنات نے بھگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ لیلا کو بھی یہ آدمی پسند تھا، زندہ دل اور فرما بردار تھا۔ ناظرین، لیلا جب ارنات کے پاس آئی، اس سے 1 سال بعد سیبل اس کے پاس آیا تھا۔ مسلمانوں کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لیلا نے بھگی سے اتر کر پوچھا۔ جہاں تک کسی کی فوج پہنچ کر ڈیرے ڈال دے وہ اس کی سرحد بن جاتی ہے، بھگی بان نے جواب دیا۔ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے 8-10 میل دور سمندر کی طرح ایک وسیع جھیل ہے جس کا نام گلیلی ہے۔ اس کے کنارے تبریا نام کا ایک قصبہ ہے، اس سے کچھ ادھر حتین نام کا ایک مشہور گاؤں ہے۔ اس جھیل سے آگے مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا علاقہ یہاں سے دور نہیں۔ لیلا نے کہا، کیا ہم بھگی پر جھیل تک جا سکتے ہیں؟ ہم کرک سے بھگی پر آئے ہیں، سیبل نے کہا۔ جھیل تو یہ قریب ہے، یہ 2 گھوڑے بغیر تھکے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، لیلا نے بچوں کی طرح اس سے راستہ پوچھنا شروع کر دیا اور بھگی بان زمین پر لکیریں ڈال کر اسے راستہ سمجھانے لگا۔ دمشق کو بھی راستہ جاتا ہوگا؟ لیلا نے پوچھا۔ بھگی بان نے اسے دمشق تک کا راستہ سمجھا دیا۔ ناظرین، لیلا نے ترکش سے تیر نکالا اور درختوں میں پرندے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک پرندے پر تیر چلایا جو خطا گیا۔ لیلا نے قہقہ لگایا۔ ناظرین، بھگی بان نے اسے نشانہ لینے کا طریقہ سمجھایا۔ اس نے کچھ تیر ادھر ادھر چلائے اور آگے چلو۔ لیلا نے بھگی میں بیٹھتے ہوئے کہا، اس جگہ چلو جہاں ہرن ہو، میں ہرن کو تو مار لوں گی۔ ناظرین، سیبل اسے 1.5-2 میل دور لے گیا۔ ایک جگہ بھگی روک کر اس نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کریں، شاید کوئی ہرن یا خرگوش نظر آ جائے۔ وہ خود ایک طرف کو چل پڑا۔ کوئی 20 قدم دور ایک درخت تھا، سیبل اس کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، وہ شہزادی لیلا کے لیے ہرن یا خرگوش دیکھ رہا تھا، لیلا کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ لیلا نے کمان میں تیر ڈالا اور سیبل کی پیٹھ کا نشانہ لیا۔ اسے کوئی دیکھتا تو یہی کہتا کہ لیلا مذاق کر رہی ہے۔ اس نے کمان کھینچی، اس کے ہاتھوں میں کمان کانپ رہی تھی۔ ایک آنکھ بند کیے وہ سیبل کی پیٹھ کا نشانہ لیے ہوئی تھی۔ اس نے کمان اور زیادہ کھینچی اور تیر چلا دیا۔ تیر سیبل کے کندھے کے بالکل قریب درخت کے تنے میں لگا۔ ناظرین، سیبل گھبرا کر ہٹا اور مڑا۔ اس نے درخت میں اترے ہوئے تیر کو پھر لیلا کو دیکھا، مگر لیلا ہنس نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر بھی اس نے ہنس کر کہا، آپ مجھ پر تیر اندازی کی مشق کر رہی ہیں، اور وہ لیلا کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، لیلا نے ترکش سے اور تیر نکال کر کمان میں ڈال لیا اور بولی، وہیں رک جاؤ اور ادھر ادھر نہ ہونا۔ ناظرین، سیبل رک گیا اور لیلا نے کمان سامنے کر کے ایک بار پھر کھینچی۔ سیبل نے چلا کر کہا، شہزادی آپ کیا کر رہی ہیں؟ ناظرین، شہزادی کی کمان سے تیر نکلا، سیبل کی نظریں اسی پر تھی۔ وہ بیٹھ گیا اور تیر زناٹے سے اس کے قریب سے گزر گیا۔ سیبل شہزادی کا احترام اور اپنی حیثیت کو بھول گیا۔ لیلا ترکش سے ایک اور تیر نکال رہی تھی، سیبل بڑی ہی تیزی سے اس کی طرف دوڑا۔ لیلا اتنی جلدی تیر نکال کر کمان میں نہ ڈال سکی۔ سیبل لیلا پر لپکا تو لیلا دوڑ کر پرے ہو گئی، لیکن سیبل مرد تھا اور جوان بھی تھا، دوڑ کر لیلا تک پہنچا اور اس سے پکڑ لیا، اس سے کمان چھین لی اور اس کے کندھوں سے ترکش بھی اتار لی۔ میں ان غلاموں میں سے نہیں ہوں جن پر ان کے آقا ہر طرح کا ظلم کرتے ہیں، سیبل نے کہا، اور ایک تیر کمان میں ڈال کر کمان لیلا پر تانی۔ بولا، کیا تم مجھ پر مشق کرنا چاہتی ہو؟ کیا میری خدمات اور فرما برداری کا یہ صلہ ہے؟ لیلا نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے ہونٹ کانپے اور اس کی آنکھوں
آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیبل نے کمان پرے پھینک دی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے مجھ پر تیر کیوں چلائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ ناظرین، سیبل نے پوچھا، تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ لیلا نے ایسے لہجے میں کہا جو کسی شہزادی کا نہیں بلکہ ایک ڈری ہوئی لڑکی کا لہجہ تھا۔ میں آپ کی خاطر جان تک دے سکتا ہوں۔ سیبل نے کہا، کیسی مدد؟ انعام سے مالا مال کر دوں گی۔ لیلا نے کہا، مجھے انعام کے طور پر مانگو گے تو یہ بھی قبول کروں گی۔ مجھے جھیل گلیلی سے آگے مسلمانوں کے علاقے میں لے چلو، دمشق تک چلو، وہاں یہ بھگی اور دونوں گھوڑے تمہارے ہوں گے، انعام الگ دلواؤں گی۔ مجھے شک ہے آپ کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ سیبل نے کہا، چلیے واپس چلیں۔ اگر میری بات نہیں مانو گے تو واپس جا کر شہزادہ ایرنات سے کہوں گی کہ تم نے یہاں مجھ پر دست درازی کی تھی۔ لیلا نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا۔ سیبل نے کہا، اب آپ واپس نہیں جائیں گی؟ نہ، میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بھگی میں ڈال لوں گا اور کسی شہر میں جا کر آپ کو بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا۔ مجھے بتاؤ، مسلمانوں کے پاس کیوں جانا چاہتی ہو؟ ناظرین، تب لیلا کو احساس ہوا کہ وہ ایک جال میں پھنس گئی۔ وہ بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر سسکنے لگی۔ سیبل اسے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بال، اس کی رنگت اور اس کی ڈیل ڈول صلیبی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ صلیبیوں کے پاس مسلمانوں کی اغوا کی ہوئی لڑکیاں بھی ہیں، یہ بھی شاید مغویہ ہو، لیکن اسے تو وہ 3 سالوں سے خوش و خرم دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر مسلمان ہو تو بتا دو۔ سیبل نے کہا، تمہیں شاید اغوا کیا گیا تھا اور تم شہزادہ ایرنات کو بتا کر انعام لوگے۔ لیلا نے کہا، اور اسے بتاؤ گے کہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی؟ اسے سیبل کے گلے میں ایک ڈوری لٹکتی نظر آئی۔ اس نے یہ ڈوری کھینچی تو چھوٹی سی صلیب ڈوری سے بندھی ہوئی باہر آ گئی۔ لیلا نے کہا، اسے ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤ کہ مجھے دھوکہ نہیں دو گے، ایرنات کو نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تم پر تیر کیوں چلائے تھے۔ ناظرین، سیبل اس کی اصلیت سمجھ گیا اور بولا، صلیب پر کھائی ہوئی قسم جھوٹی ہوگی۔ اس نے صلیب کی ڈوری گلے سے اتاری اور صلیب پر پھینک دی۔ کہنے لگا، مسلمان صلیب پر قسم نہیں کھایا کرتے۔ ناظرین، لیلا نے چونک کر سیبل کو دیکھا جیسے اسے سیبل کے الفاظ پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے صلیب کو دیکھا جو پرے زمین پر پڑی تھی۔ کوئی صلیبی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، صلیب کی توہین نہیں کرتا۔ سیبل کو بہرحال یقین آ گیا تھا کہ لیلا کسی مسلمان کی بیٹی ہے۔ میں نے تم پر اپنا راز فاش کر دیا ہے۔ سیبل نے کہا، اب تم مجھے بتا دو کہ تمہیں کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا تھا؟ میں حج کعبہ سے اپنے والدین کے ساتھ مصر کو واپس جا رہی تھی۔ لیلا نے ڈرے ہوئے بچے کی طرح کہا، بہت بڑا قافلہ تھا۔ اس وقت میری عمر 16-17 سال تھی۔ 4-4.5 سال گزر گئے ہیں۔ کرک کے قریب ان کافروں نے قافلے پر حملہ کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ انہوں نے بہت کشت و خون کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے والدین مارے گئے تھے یا زندہ ہیں۔ یہ کافر مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ شاید میری بدقسمتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ والی کرک شہزادہ ایرنات نے مجھے پسند کر لیا اور اپنے لیے رکھ لیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 385 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔